بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات گرامی، ہم شکر گزار ہیں کہ آج کی ہماری اس پروقار تقریب میں محترم جناب ملک کی معروف اور ممتاز بزنس کمیونٹی کی شخصیت، لیڈر آف دا بزنس کمیونٹی، محترم جناب ایس ایم منیر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ایسے منیر صاحب کل ہی ڈیری لیول کے دورے سے تشریف لائے ہیں اور اپنے بزی شیڈول بھی ان کا تھا، لیکن صرف اور صرف سیلانی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ محترم جناب میاں ظاہر حسین صاحب آج کی ہماری تقریب کے گیسٹ آف آنر، کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ بھی آج کی ہماری سرکار تقریب میں بحثیت گیسٹ آف آنر ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ محترم جناب مفتی منیب الرحمان، یقیناً ہم سب دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کی عقیدت اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین اور پاکستان بھر میں بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی جس طرح سے وہ بحثیت اسکالر خدمات انجام دے رہے ہیں، ہم سب حضرت کے معترف ہیں۔ محترم جناب سید جوہر علی قندھاری صاحب، فورن ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین، فارمر چیئرمین فلور ویئرز ایسوسیشن ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم جناب مسعود نقوی صاحب جو کہ سی پی ایل سی کے حوالے سے اور فارمر چیئرمین کاٹی دیا ہے، میں گزارش کروں گا محمد عامر اقبال مدنی صاحب کو کہ حضرات کرم تشریف لائیں، آئے ہوئے معزز مہمان کرام کی خدمت میں ویلکم ایڈریس اور کچھ گزارشات بھی پیش کریں۔ محمد عامر اقبال مدنی۔ جناب مہمان خصوصی جناب ایس ایم منیر صاحب، جناب میاں ظاہر حسین صاحب، جناب سید جوہر علی قندھاری صاحب، جناب مفتی منیب الرحمان صاحب، سب کو اپنے اس ادارے کی جانب سے، ہمارے سرپرست کے علاوہ رشید فاروقی کی جانب سے، ہمارے صدر جناب یوسف لاکھانی صاحب کی جانب سے، تمام ٹرسٹیز، مینیجنگ کمیٹی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ افغانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ مئی 1999 میں قائم ہے۔ کراچی کی فٹ پاتھ سے ہم نے یہ کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج 11 سال ہے، اور 11 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترقی، عزت، عروج اس ادارے کو دیا وہ شاید ہی اس کم عرصے میں کسی ادارے کو ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ روزانہ صرف ہمارے ایک شعبے میں جو فوڈ پروگرام ہے ہمارا، اس میں 50,000 سے زائد افراد جو ہے روز کھانا کھاتے ہیں ڈیلی، سال کے 365 دن وداؤٹ اینی چھٹی یا کوئی مطلب کسی قسم کا جو ہے ہمارا گیپ نہیں ہوتا، چاہے عید کا دن بھی ہو تو اس 365 دن جو ہم کھانا پکاتے ہیں صرف اس کا ہم بجٹ لگا دیں، اس کا اگر ہم ایکسپینس لگائیں تو اتنا ہیوج اماؤنٹ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوچ اور اس نیت کی برکت سے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ کسی جگہ گیپ ہوئے بغیر جو ہمارا کھانا تقسیم ہو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہمارے مہمان آئے ہیں وہ بھی اس ادارے کے والنٹیئر ہیں، ہم خود بھی اس ادارے کے والنٹیئر ہیں، ہمارا جو پریس سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے وہ بھی اس ادارے کے والنٹیئر ہیں، کیونکہ یہ سب آخرت کا کام ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ ہمارے اس بلڈنگ میں جس میں آپ تشریف لائے ہیں یہ سیلانی کا ہیڈ آفس ہے۔ اس عمارت میں الحمدللہ بہت سارے شعبے جو ہے سیلانی کے وہ چل رہے ہیں، جس میں گراؤنڈ فلور میں ہماری فارمیسی ہے، ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ڈبل روٹی اور دودھ جو ہم بالکل چیپ ریٹ پہ جو ہے ان خاندانوں کو دے رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ 20 روپے میں 40 روپے والی ڈبل روٹی دے رہے ہیں، 40 روپے لیٹر ہم دودھ فراہم کر رہے ہیں، اور دودھ بھی ہمارا اتنا ہائیجینک ہے، باٹل پیک ہے جو انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سلاٹر ہاؤس ہے، ہمارا کچن بھی اس عمارت کے اندر ہے،
اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے جہاں مستقل نماز ادا کی جاتی ہے، دارالفتہ ہے. اس کے بعد ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ہمارا ایچ آر ڈپارٹمنٹ، ہمارا اکاؤنٹس فائنینس ڈپارٹمنٹ، ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہمارا روزگار ڈپارٹمنٹ، ہمارے ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، یہ سارے ڈپارٹمنٹ اس مرکز میں ہمارے چلتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کراچی اور حیدرآباد میں برانچز ہیں. وہاں مختلف برانچوں میں مختلف کام کیے جاتے ہیں. کچھ برانچیں ایسی ہیں جہاں سے ہم شادی اور جہیز کے لیے تقسیم کرتے ہیں. کچھ برانچیں ایسی ہیں جہاں ہم نے ریسائیکل سینٹر بنایا ہوا ہے کہ وہ افراد جو اپنے گھر کی فالتو اشیاء دیتے ہیں ان کو ریسائیکل کر کے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. اسی طرح کچھ ہماری برانچیں ایسی ہیں جہاں ہم ایکوپمنٹس دیتے ہیں میڈیکل کے ان پیشنٹس کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو ویل چیئر، اسٹریچر، ان کو پیشنٹ بیڈ، ان کو آکسیجن سلنڈر، اس طرح کی چیزیں ہم فراہم کرتے ہیں. تو مختلف جگہوں پہ ہم مختلف کام کر رہے ہیں اور اس طرح کل ملا کے 32 شعبوں میں سیلانی ویلفیئر کام کر رہی ہے. اور الحمدللہ سیلانی ویلفیئر ان گنے چنے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے کہ جہاں جو شخص جس مسئلے کے لیے آ جائے اس کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم پاورٹی کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم ہر مرض کے لیے، ہر تکلیف کے لیے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امت کی ہر شعبے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے چاہے کوئی اپنے یوٹیلیٹی بل کے لیے آ جائے، کسی نے سود پہ قرضہ لیا ہو، کسی کو اپنی ہاؤسنگ گھر رہنے کے لیے رہائش کا مسئلہ ہو، کسی کو میڈیکل کا علاج معالجے کا مسئلہ ہو، کسی کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا مسئلہ ہو، کسی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہے، کسی کے پاس روزگار نہیں ہے، کسی کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے پاس جہیز نہیں ہے. الحمدللہ سیلانی ویلفیئر کسی کو کسی شعبے میں منع نہیں کرتا. الحمدللہ ہر شعبے میں ہم کام کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ عزم کیا ہوگا کہ سیلانی ویلفیئر جس سائل کو جتنا ممکن ہو سکے یہ مانگنے والا بندے سے بچا لے. ہمارا فوڈ پروگرام ہے، اس کی بھی تھیم یہ تھی. آج 50,000 لوگ جو ہے کراچی کی سڑکوں پہ، ہماری برانچوں پہ، ہاسپٹلس میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. اس کی تھیم یہ ہے کہ جو ہاسپٹلس میں ہم کھانا فراہم کر رہے ہیں تو ہم نے سروے کیا سول ہاسپٹل، جنا ہاسپٹل، یہ جتنے سرکاری ہاسپٹل ہیں وہاں پر بہت زیادہ پیشنٹ آتے ہیں انٹیریور سندھ سے، بلوچستان سے. جب ایک پیشنٹ آتا ہے تو اس کے ساتھ 4 اٹینڈنٹ اس کے گاؤں سے آ جاتے ہیں اور ان کے پاس بمشکل چند ہزار روپے، چند 100 روپے ہوتے ہیں. جب اس پیشنٹ کو ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے تو وہ اٹینڈنٹ جو ہے وہ اب اس کی دوائی کھلائیں گے یا اپنا ہوٹل میں کھانا کھائیں گے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی تعداد یا تو بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جاتی تھی یا پھر جو ہے اپنے مریض کو بغیر علاج کے وہ اپنے گھروں کو واپس لے جاتے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہوتے. جب سے ہم نے ان کو شیڈ بنا کے دیے، ان کو پنکھے لگا کے دیے کہ رات کو یہاں سوئیں، آرام کریں، دن میں جو ہے ان کو فری کھانا فراہم کیا، اب ان کے پاس سے ایک بہت بڑا برڈن، ایک بہت بڑا ٹینشن جو ہے ان کا کم ہو گیا کہ اب ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، اپنے مریض کی فکر. پھر ادویات میں جو وہ افورڈ کر سکتے تھے کیا، جو نہیں کر سکے پھر آ گئے سیلانی کے پاس کہ ہمیں یہ دوائیاں چاہیے. الحمدللہ سیلانی نے ان کو فری آف کاسٹ دوائیاں دی تو ان کا علاج معالجہ ہو گیا. اسی طرح انڈسٹریل ایریا میں ہم نے کھانا شروع کیا. غریب مزدور جو 80 روپے 60 روپے ایک دن کا کرایہ اپنا بسوں میں دے رہا ہے، وہ جب 50-60 روپے مزید اپنے لنچ کے لیے لگائے گا تو بتائیے 6,000-7,000 کمانے والا اپنے گھر میں کیا لے جائے گا. آج اس کو یہ سہارا مل گیا ہے کہ اپنے دوپہر کا جو کھانا ہے 50 روپے اگر بل فرض اور منیمم سائٹ پہ 50 روپے اگر کاؤنٹ کر لے تو مہینے کی 1,500 روپے کی بچت ہے. اور 6,000 کمانے والے 7,000 کمانے والے کے لیے 1,500 روپے کی بچت جو ہے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بھیک مانگنے سے، ان کو مانگنے سے ہم بچائیں اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. تو یہ جو آج ہمارا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے، جو آج ہم تقسیم کر رہے ہیں، وہ بھی اسی سوچ کا اعلان ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ مانگتے رہیں. ہم نے وہ پالیسی بنائی کہ لوگ اپنا کاروبار کریں اور
ایسے بہت سارے کاروبار ہیں جو بہت کم کیپٹل سے شروع ہو سکتے ہیں اور وہ انشاءاللہ بھی تقسیم ہوگا تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا. تو ہم نے لوگوں کو بلا سود قرض حسنہ دیا اور ایک بہت چیپسٹ جو ہے قسط رکھی جس کو ہم 10,000 روپے قرضہ دے رہے ہیں اس کے لیے ہم نے روز کے 30 روپے رکھے. جس کو 20,000 روپے ہم نے قرضہ دیا اس سے روز کے ہم 60 روپے ہم دے رہے ہیں. جس کو 25,000 روپے ہم نے قرضہ دیا اس سے 75 روپے لے رہے ہیں. اب لینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ خودداری پیدا ہو کہ ہم نے جو پیسہ لیا تھا وہ وقتی طور پہ قرض لیا تھا, کہیں سے مانگا نہیں تھا, کہیں سے بھیک نہیں ملی تھی, بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود کمایا اور اپنا کیپٹل بنایا. وقتی طور پر ہمیں سہارا میں سیلانی ہوئی. یہی اسکیم جو ہے رکشے کے لیے کہ وہ افراد جو کم آمدنی والے ہیں, فیملیز بنی ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سک رہے تو میری کیب چلائیں اور اپنی فیملی کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ساتھ روزگار میں ہم نے لوگوں کو ٹیکنیکل تعلیم دینے کا شعبہ شروع کیا ہے کہ دنیا بھر میں ٹیکنیکل لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سیلانی ویلفیئر وہ دن بھی آئے گا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ٹیکنیکل طور پر ٹرین کرے گی اور ان کو اوورسیز میں جو ہے وہ جابس دلائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی دلائے گا. یہ مختصر تعارف ہے ہمارے اس ادارے کا. میں جوہر قندھاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب عامر اقبال ملکی صاحب نے جس ڈیٹیل سے اور جس تفصیل سے ادارے کے بارے میں بتایا ہے وہ سن کے یقین کریں کچھ لمحے کے لیے حیرت بھی ہوئی کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 50,000 آدمی نہ کہ صرف 50 آدمی کو بغیر کسی تعطل کے ڈیلی کھانا کھلانا, ان کی حفاظت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھتا ہوں کہ خصوصی انعام ہے. لیکن اگر حقوق العباد کوئی ادارہ نبھا رہا ہے تو میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کہ وہ تمام چیزیں میں بڑی حیرت ہوئی دیکھ کے کہ جو کام اس حکومت کے کرنے کے, میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ حکومت کے لوگوں کو لا کے بتانا چاہیے کہ نظام میں حکومت جو چلایا جاتا ہے اس میں جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں, جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, جس میں بالخصوص سب سے پہلے خوراک, صحت, تعلیم, جیسا آپ نے کہا کہ معاشی طور پہ قرضے کی فراہمی, اجتماعی شادی کرنا اور یہ میڈیکل کے حوالے فوری طبی امداد, یہ تمام امور وہ ہیں جو حکومت کے وقت کو کرنے ہوتے ہیں اور یہ حکومت ہی اسی کو کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو چلانا چاہیے. اور جس خود اسلوبی کے ساتھ یہ ادارہ یہ تمام چیزیں چلا رہا ہے, اللہ کی رضا کے ساتھ ان پہ بڑا کرم ہے. میں کہتا ہوں کہ میں پھر ایک مرتبہ بڑی دل کی گہرائی سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو کہ جو بنیادی معاشی مسائل ہیں اس ملک کے عوام کے, اور جس بہادری کے ساتھ اور جس جوش ولولے کے ساتھ آپ کو انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ساکت قدم رکھیں. میں درخواست کروں گا محترم جناب میاں زاہد حسین صاحب آج کی ہماری تقریب کے گیسٹ آف آنر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں در حقیقت آج کی اس محفل میں آگے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں. یہ اتنے عظیم لوگوں کی یہ محفل ہے اور اتنے اچھے لوگوں کی یہ محفل ہے, اتنے بڑے لوگوں کی یہ محفل ہے. یقیناً آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور دکھی انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں, آپ کے درجات دین اور دنیا دونوں کے لحاظ سے بہت بلند ہیں. لیکن ہمارے ساتھ اگر سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہم آپ کے ساتھ شریک کار ہوں گے, آپ ہم سے جو ہیلپ چاہیں گے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, لیکن پاکستان کے گریٹر انٹرسٹ میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ مل جل کر میڈیا کی طاقت کے ساتھ, جوڈیشری کی طاقت کے ساتھ, علماء کی طاقت کے ساتھ, عوام کی طاقت کے ساتھ, اور ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور اس ملک کو بدعنوانی, کرپشن, نااہلی اور اسی طرح کی اور بہت ساری برائیوں کی وبا سے نکالیں اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت تابناک ہوگا اور اس حوالے سے بھی بہت تابناک ہوگا. اور مجھے میرا یہ ایمان ہے کہ ہماری قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی جب تک ہمارے درمیان اسلامی ویلفیئر ٹرسٹ اور اسی طرح کے دوسرے ادارے موجود ہیں. انشاءاللہ ہمیں شکست نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. محترم جناب مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہ عالیہ, میں درخواست کروں گا مفتی صاحب سے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم
على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض جو چیز انسانیت کو فائدہ پہنچائے اللہ تعالیٰ اسے قرار عطا فرماتا ہے اور اس طرح قرار عطا فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے ثمرات و اثرات اس دنیا میں قائم رہتے ہیں بلکہ قیامت میں سے بے حد و بے حساب اجر و ثواب کے نتیجے میں سامنے آئیں گے. یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا بندہ ہے کہ تمام فقراء نادار یہ اللہ کا بندہ ہے. اور وہ کرسچن کے ہاں جو ہے کہ وی آر آل چلڈرن آف اللہ گاڈ کہتے ہیں. تو ان فقراء کو مستحقین کو اگر آپ اللہ کا بندہ سمجھیں تو بندے کے لیے سرپرست چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی کرم فرمانا چاہتا ہے تو بندوں کو وسیلہ بناتا ہے، حالانکہ وہ دینے والا ان کو بھی بڑی ہے اور وہ چاہے تو ان ناداروں کو بھی براہ راست عطا کر دے. میں کہتا ہوں کہ ان کو رب کریم کا کروڑوں اربوں خربوں درجے شکر ادا کرنا چاہیے کہ مال اس کا ہے، نعمت اس کی ہے، کرم اس کا ہے اور دینے کے لیے ہمیں وسیلہ بنانا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس جیسے اداروں کو کوئی دے تو احسان نہ کرے بلکہ ان کا احسان مند ہو جائے کہ ان کی جو بے پناہ جائیداد ہے اس میں سے کچھ پیسہ تو صحیح کام پر لگ گیا جو اگلی دنیا میں کام آئے گا. تو میں نے کچھ انتباس کاموں کو دیکھا ہے، مجھے اس پر اطمینان ہے کہ یہ کام صحیح سمت میں ہو رہا ہے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام بھی صحیح موجود ہے. جو یہاں پر کام کرنے والے ہیں تو وہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. اور جہاں اس طرح کے میکینزم موجود ہو تو وہاں پر اگر آپ اپنے وسائل دیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ وسائل صحیح مصرف پر خرچ ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا محمد بشیر فاروقی اور جو ان کی ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص میں، عزائم میں، نیات میں اور اعمال خیر میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسے اچھے اعوان، انصار، مددگار اور معاونین عطا فرمائے پاکستان کے اندر سے باہر سے، تاکہ آج جو ہمارا معاشرہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ غربت کی چلی طرح پس رہا ہے اور دن بدن غریب کے لیے جینا مشکل ہو رہا ہے، تو اس میں جو اس طرح کے ادارے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کا کرم ہے، غریبوں کا سہارا ہے. اور یہ سہارا قائم رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. اور اس میں حیات پیدا کرنے کے لیے اس کی رگوں میں خون آپ کو انجیکٹ کرنا ہوگا اپنے حلال کی کمائی سے، اپنے دیے ہوئے وسائل سے. میں گزارش کروں گا محترم جناب ایس ایم منیر صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سلام پیش کرتا ہوں جناب مولانا بشیر فاروق صاحب کو، یوسف لکھانی صاحب کو، بھائی آپ عامر اقبال مدنی صاحب کو، کی پوری رتبہ اقبال کہ جو کام یہ آپ کر رہے ہیں بہت بڑا اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا کام کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا آپ کا آرگنائزیشن ہے. یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دوستوں بزرگوں اس بات تقوی کی ہے، اور تقوی یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی خوشبودی کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کی جو ہے آپ کو لائن کی صحبت پہ آپ چل رہے وہ کام آپ کر رہے. اور جب تک آپ ڈیڈیکیشن کا آپ کے اندر سے کوئی کام ہوتا ہے جو دل سے کریں، اوپر سے تو ہمارا دیا ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ میاں یہ جو آپ کا جو سیلانی ترش ہے دیکھیے اللہ میاں کہاں سے کہاں لے جائے گا، یہ پورے پاکستان پہ جا کے کام کرے گا. وقت جو کہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اب ہم ان کا نام پکاریں گے اور انہیں یہ کیز ہینڈ اوور کریں گے تاکہ وہ اپنے روزگار کے لیے نکلیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کام میں برکت عطا فرمائے. ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا. دکھ درد و علم بانٹے گی، خدمت یہ کرے گی سیلانی. دکھ درد و علم بانٹے گی،
خدمت یہ کرے گی سیلانی، گھر گھر میں خوشی لائے گی، گھر گھر میں خوشی لائے گی، خدمت یہ کرے گی سیلانی، سیلانی، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، بھوکا نہ کوئی سوئے گا، حالات پہ نہ روئے گا، بھوکا نہ کوئی سوئے گا، حالات پہ نہ روئے گا، غربت کے جبل جائے گی، غربت کے جبل جائے گی، خدمت یہ کرے گی سیلانی، سیلانی، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا، ساتھ دو سیلانی کا۔